انجینئر صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام انجینئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں کافی دیر سے آپ لوگوں کو سن رہا ہوں. آج جی تو کافی معذرت ہے آپ. جی ہاں جی ہاں نہیں کوئی بات نہیں، نہیں یہ کوئی بات نہیں، مومنین اس میں کرام ہیں، معذرت ہمارے کی. بھائی ہیں. جی ہمارے بھائی جی ہیں، تو جی ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے. چلیں ٹھیک جی ہے، جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بولیے. جی 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 مطلب اس میں کوئی ایسی معذرت والی بات نہیں، اس میں لرننگ ہوتی ہے، آدمی خود اپنی انٹرسٹ سے سنتا ہے، جی نالج کا اضافہ ہوتا ہے. اچھا میں تھوڑا بالکل. سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک آیت نمبر ہے 158 چیپٹر 6. چیپٹر 6 کی آیت نمبر 158. جی اچھا، چیپٹر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 158 بتایا. جی جی 158. جی جی ہاں آیت نمبر 158 نکالیے خواجہ معین. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 158. اچھا 157 ہے اس کے اور اوپر جائیے خواجہ معین. جی ہاں یہ 158 آ گئی تھی. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. تو اس میں آپ کیا پوائنٹ ہے آپ کا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا اگر آپ ترجمہ کر دیجئے تو میں وضاحت کر دوں. جی ترجمہ بھی دکھا دیں اپنے خواجہ معین. کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتہ یا فرشتے آ کھڑے ہوں، فرشتے آ جائیں ان کے سامنے، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض جو ہے ایسی کھلی کھلی نشانیاں جو ہے وہ جو ہے ظاہر ہو جائیں. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص جو ہے جو خاص جو نشانیاں ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے نہ ایمان لایا ہو. جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو تو ان سے کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. جی ٹھیک ہے بالکل. جی جی اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں صحیح لوگ کون ہیں کہ جو بغیر کسی نشانیوں کے اور بغیر کسی ثبوت کے ایمان لے آئیں وہ صحیح لوگ ہیں، یا جو آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں وہ صحیح لوگ ہیں؟ اصل میں دیکھیں قرآن کا جو مین جو ہے جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو اسٹائل ہے وہ ایکچول لاجک کی بات نہیں کرتا. قرآن بیسیکلی ٹکا ہوا ہے ان لاجک پر. اب دیکھیں کہ اس میں جو بات کر رہا ہے قرآن کا لکھنے والا کہ کیا وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں، یا تمہارا رب خود جو ہے سامنے آ جائے، یا جو ہے وہ نشانیاں سامنے آ جائیں؟ کیا اس بات کے انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی، تم کو تو ایمان لانا ہے اس سے پہلے، اور یہ جب یہ نشانیاں ہو جائیں گے تو پھر تمہارا ایمان اس وقت ایمان ان کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی کام کا نہیں ہے. یہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی اس میں جی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس حالت میں تمہارے سامنے کوئی تمہارا رب بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی خاص نشانی بھی نہیں ہے نا. اب تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی میں کچھ تو ایک جو ہے ایسی خاص بات دیکھوں گا تب جا کر ایمان لاؤں گا. تو ان کو جو ہے دراصل کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم اس طرح کا جو ہے کوئی ایسا ڈیمانڈ نہ کرو، تم چپ چاپ بالغیب، یعنی کسی کو یعنی لاجک کی کسوٹی پر پرکھے بغیر تم ایمان لا لو، چپ چاپ مان لینا ہے تم. جی ہاں. تو آپ یہ سمجھے بات نا؟ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ کر دے اپنے نبی ہونے کا، ظاہر بات اور ہے، وہ قرآن میں یہ بھی یہی ہے. پورے کا پورا قرآن اصل میں اسی بنیاد پر کھڑا ہے. پورا قرآن اصل میں سارا زور ایمان کو دے رہا ہے، اور ایمان اصل میں وہ ہے کہ جو ہے جہاں آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے،
یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اصل میں اللاجیکل باتوں کو جو ہے ماننے کی بات کر رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ باتیں اللاجیکل ہے لیکن آپ کو ماننا ہے, تو ایسا ایمان ہی جو ہے آپ کو فائدہ دے گا اکارڈنگ ٹو قرآن. ایسا ایمان ہی آپ کا ایمان سمجھا جائے گا. جہاں آپ لاجک کی بات کریں گے, عقل کی بات کریں گے, پرکھنے کی جانچنے کی بات کریں گے, تو اس کا مطلب وہ ایمان نہیں ہے. اور اصل میں ہوتا بھی یہی ہے. جہاں پرکھنا, جانچنا, پرکھنا جو ہے ناپنا تولنا ہو جائے گا, تو پھر وہ ایمان باقی نہیں رہتا. کیونکہ ایمان اصل میں اندھیرے میں پنپنے کی چیز ہے. عقل کی روشنی میں ایمان کا کہیں کوئی ٹکاؤ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ایمان نہیں ٹکتا عقل کی روشنی میں, ایمان اندھیرے میں پنپتا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی جی بالکل صحیح. سچ والے جی وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں پنپے. جی جی جناب. سچ والے جی ایمان اسی لیے تو ہے نا, ایمان بالغیب ہے. اس کے پہلے اوپننگ قرآن کے اوپننگ میں آ گیا. ہاں ظاہر بات آپ ہے. کو بلیو بلکہ کرنا ہے. پورے کا پورا قرآن کا مضمون ہی یہی ٹاپک پہ بات کرتا ہے, پورا قرآن. ابھی آپ کو اللہ نے اتاری ہیں کتابیں, فرشتے ہوتے ہیں, قیامت ہونی ہے, یہ ساری لیکن میں حیران ہوتا ہوں ان مسلم جو آج کل سٹریمز میں بنا رہے ہیں اور چینل کھول رہے ہیں, وہ سائنس اور فلسفے کی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. ان کو میں تو ان کے پاس جا کے کبھی بھی فلسفے کے اوپر بات نہیں کروں گا. میں تو ان سے یہ کہتا ہوں بھائی آپ کا ایمان بالغیب ہے, آپ کے تھوڑی سی آپ کو کارنر کیا جائے گا تو آپ نے کیا دینا ہے میرا ایمان ہے. اب اس ایسے آدمی کے ساتھ بندہ تو کیا بحث کرے گا. ہاں صحیح ہے. میرا جو ہے یہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے بات ختم ہو گئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم ایسا مانتے ہیں. بھائی مان لو, جو مرضی مانو. آپ یہ بھی مانو کہ جو ہے آپ کے گھر کے پچھواڑے میں کوئی پنک کلر کے کوئی ہاتھی ہوتے ہیں جو راتوں میں اڑتے ہیں, مانو. کون روک رہا ہے آپ کو؟ جو مرضی مانو. اسی طرح اب وہ فلسفے سے جی اب وہ فلسفے سے گاڈ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کا فلسفے سے کیا لگے یا سائنس سے کیا لگے؟ دینا ہے. یعنی مذہب کے معاملے میں میں کہہ رہا ہوں, ویسے نہیں کہہ رہا کہ وہ اسلام سائنس کو نہ پڑھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے معاملے میں فلسفی اور سائنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے تو فلاسفر کو دھکے مارے. اب آپ دیکھیے اسٹرانگ پائلٹ, اسپیشلی قرآن کا نہ تو علم سے کوئی تعلق ہے, نہ عقل سے کوئی تعلق ہے, نہ ثبوت سے, نہ دلیل سے, نہ منطق سے, نہ لاجک سے. کوئی پورے کے پورے قرآن یعنی اللاجیکل باتیں آپ سے منوانا چاہتا ہے. میرے خیال میں اگر کوئی بندہ کہیں کہ یہ جو چاند تارے یہ سب خدا نے بنائے ہیں, زمین یہ خدا نے بنائے, یہ بھی پھر غلط ہوا, اس کا ایمان ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ تو نشانی ان کا کلیم ہے نا کہ ان کا جو ہے تراشیدہ جو اللہ ہے جس کو عربوں نے تراشا ہے, یہ چاند کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ. زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ. دیکھیں بھائی ثبوت دو. کوئی ثبوت جو ہے آپ کے پاس ایک کنکر کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کا اللہ اتنا مجبور ہے اور اتنا جو ہے لاچار محض ہے کہ وہ کہنے کو تو پوری کائنات بنا رہا ہے لیکن وہ بیچارہ خود اپنا گھر نہیں بنا سکتا. میں روزانہ دیکھتا ہوں ہماری اسٹریمز پر لوگ جو ہے بڑے بڑے جو ہے بینر لے کر وہ اللہ کے خاطر اللہ کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں, وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانا ہے. اللہ کا گھر بنانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ایسا ہے ان کا اللہ. کبھی سچ والے جی, کبھی شیطان نے کبھی کہا ہے کہ میری مدد کرو؟ ہاں, میں نے دنیا کو گمراہ کرنا ہے, میری مدد کرو پلیز, ہیلپ کرو میری. جی ہاں, وحدہ لا شریک ہے. کبھی شیطان کے لیے کوئی چندہ جمع کر رہا ہو؟ کوئی شریک نہیں ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں. وہ ہر کام انڈیپینڈنٹ کرتا ہے, ہر کام, چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا کام. جی اتنا پاورفل ہے, کتنا پاورفل ہے. ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وہ. جبکہ اس کے بالمقابل ان کا تراشیدہ اللہ جو ہے, آپ ایک ذرے سے ذری چیز معاملے میں محتاج ہے, ہر کسی کا محتاج ہے. وہ بیچارہ جو ہے پتہ نہیں وہ کچھ کر کے کچھ کر بھی سکتا نہیں معلوم, لیکن وہ اتنا محتاج ہے. لیکن شیطان تو سارے کام خود کرتا ہے.